حجة الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لترى بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ صلوات بر محمد وآل. خداوند عزیز متعال رحمان رحیم کریم و غفار اہل بیت المصطفى میں انبیاء کرام کے صدقے میں شہداء کربلا کے صدقے میں اور امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ کے صدقے ہمارے امام وقت حضرت حجت ابن الحسن العسکری صلوات اللہ السلام علیہ کہ ظہور پر نور میں تاجیل فرمائے، ہر آفت و بلا سے ان کو محفوظ رکھے، عطا کہ رنج و غم علم کو ان کو وجود مقدس سے دور فرمائے، ان کے ظہور پر نور صدقے میں دنیا کو عدل انصاف سے پر فرمائے، ظلم و جور سے پاک فرمائے. عزاداران امام حسین جہاں بھی ہیں خدا ان کی جان عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. دشمنان عزا و دشمنان عزاداران امام حسین جہاں بھی ہیں قابل اصلاح تو اصلاح ورنہ خدا ان کو نیست و نابود فرمائے. پرچم اسلام و پرچم اسلام دنیا میں بلند ہو، ہر جگہ سے علی واللہ کی آوازیں بلند ہوں، پرچم کفر و نفاق سرنگو ہو. اور ان چند لمحوں میں جو خدا بند عالم نے ذکر اہل بیت السلام کی سعادت نصیب فرمائی ہے، خدا توفیق دے کہ ان گناہ گار زبان پر کچھ ایسے کلمات جاری ہو سکیں جو خدا رسول کی خوشنودی کا سبب ہوں اور ہماری اور آپ کی بہتری کا سبب. سب کے لیے اپنے امام وقت کی ظہور کی دعا کرتے ہیں اور انہوں سے بہترین توفیقات کی درخواست کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. صلوات. اگر دنیا میں کسی کی مدح و ثنا کوئی بہت معتبر شخصیت کرے تو یہ مدح و ثنا بہت دن تک، زندگی بھر تک اس کے لیے سند کے طور پر قرار رکھتی ہے. اگر کسی کے گھر میں آبا و اجداد کے نام بادشاہوں کے خطوط مل جائیں تو آج بھی ان خطوط کو وہ عزت کے ساتھ رکھتے ہیں، اور جب کوئی آتا دکھاتے ہیں صاحب ہمارے آبا و اجداد کے نام ان بادشاہوں کے خطوط یہ لکھے ہوئے ہیں، وہ اس کو اپنے لیے ایک سند، ایک افتخار، ایک عزت کے طور پر کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ان خطوط کی نقل نکال کر کے باقاعدہ فریم میں لگا دیتے ہیں. یہ آج ہمارے کے یہاں بہت سے جو ایوارڈ ملتے ہیں، اپریسیشن کے جو سرٹیفکیٹ ملتے ہیں، آیا ہم ان سرٹیفکیٹ کو اپنے ڈرائنگ روم میں لگاتے یا نہیں لگاتے؟ یہ ہمارے بچوں کو جو کھیل میں ٹرافی ملتی ہے وہ گھر میں سجائی جاتی نہیں جاتی؟ بچپنے سے جو ہمارے کیا تھا اس کو لے کے ہم سجاتے ہیں کہ صاحب ہم کو ملا تھا، تو وہ اسکول اپنے ایک اچیومنٹ سمجھتے ہیں، اپنی عزت سمجھتے ہیں اور اس کو چھپا کر کے نہیں رکھتے. آپ کسی کے گھر میں جائیں تو ڈرائنگ روم میں
آپ کو اس طرح کے فریم ملیں گے جس میں کسی بادشاہ کا خط ہے، کسی کے ساتھ کسی کی تصویر ہے، ہمارے دادا کی تصویر کسی کے ساتھ ہے، اور پر دادا کی تصویر کسی کے ساتھ ہے، اور فلاں کا خط ہمارے ساتھ ہے، اور فلاں ایوارڈ ہم کو ملا تھا. تو ہم ان سب چیزوں کو اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں اور اس کو اپنے لیے فخر کا سبب قرار دیتے ہیں، اپنے لیے بھی اور اپنی نسلوں کے لیے بھی. آنے والی نسلیں اپنے آباء و اجداد کے کارناموں پر، ان کی چیزوں پر فخر کرتی ہیں اور بتاتی ہیں ہمارے جد کو یہ ملا تھا، اور ہمارے نانا کو یہ ملا تھا، ہمارے نانا کو یہ ملا تھا. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ آیا اس پوری کائنات میں کلام خدا سے بڑھ کے کوئی کلام ہے؟ اور حدیث رسول سے بڑھ کر کے کسی کو کوئی بات ہے؟ یہ سارے ایوارڈ، یہ ساری سندیں، یہ سارے خطوط اپنی جگہ پر، لیکن ان میں سے کوئی خط، کوئی ایوارڈ، کوئی خطوط قرآن کریم کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اگر کسی کے بارے میں حضرت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بیان کی ہو تو اس بات کا دنیا میں کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ دنیا کی باتوں میں اور خدا اور رسول کی باتوں میں فرق ہے. آپ غور کہہ کر بات آپ تک پہنچ جائے، اللہ مجھے سعادت دے، توفیق دے. ہو سکتا ہے دنیا والوں نے جس کو آج ایوارڈ دیا ہے اور جس کو اپریسیشن کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، وہ کچھ دنوں کے بعد اس منزل پر فائز نہ ہو، اس صفت کا حامل نہ ہو، اس میں خصوصیت نہ پائی جاتی ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں تھا، لیکن آج وہ خصوصیتیں اس میں پائی نہیں جاتی. لیکن اگر خدا رسول کسی کو کوئی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں تو وہ صبح قیامت تک دیکھ کے دیتے ہیں. یعنی خدا رسول کا سرٹیفکیٹ کسی خاص وقت اور زمان سے مخصوص نہیں ہوتا. ایوارڈ ملتے ہیں، لکھا جاتا ہے صاحب 22، 23، 23، 24، 24، 25، یعنی یہ اپنے زمانے میں تھے، اس کے بعد کا مسئلہ نہیں ہے. یہ فلاں زمانے میں تھے، اب اس سال کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر خدا رسول کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں تو وہ زمانے سے باورا ہے، وہ زمانے سے، اس کو ہم زمانے کی قید میں قید نہیں کر سکتے. کہ کلام الہی، جیسا امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے، خدا بند عالم نے قرآن ہر زمانے کے لیے نازل کیا ہے. قرآن کسی ایک زمانے سے مخصوص نہیں ہے، قرآن ہر زمانے کے لیے ہے، اور قرآن ہر زمانے میں تازہ ہے. قرآن کبھی کوہنا ہونے والا، پرانا ہونے والا نہیں ہے. قرآن کی تاثیر یہ کہ جتنا پڑھتے جاؤ اتنا نیا سے نیا لگتا ہے. دنیا کے سارے کلام بار بار پڑھنے سے پرانے ہو جاتے ہیں. قرآن کلام الہی ہوئے کہ بار بار پڑھنے سے اس کا نیا پن اور زیادہ نکھرتا چلا جاتا ہے. یہ مسک ہے، اس کو جتنا رگڑو گے اتنا اس کی خوشبو بڑھتی چلی جاتی. تو قرآن وہ کلام الہی، اس کا کیا کرتا. اور جو صفت کلام الہی میں ہے کہ بار بار پڑھنے سے نہ اثر کم ہوتا ہے، نہ نیا پن ختم ہوتا ہے، نہ چیزیں ختم ہوتی ہیں، وہی تاثیر ذکر اہل بیت میں ہے کہ بار بار دہرانے کے بعد بھی نہ پرانا لگتا ہے نہ اس کا اثر ختم ہوتا ہے. اور یہی تاثیر ذکر امام حسین میں ہے. جس طرح سے کلام الہی دہرانے سے پرانا نہیں لگتا، ادھر ذکر امام حسین بار بار سننے سے پرانا نہیں لگتا. تو قرآن وہ کلام الہی ہے جو ہر زمانے کے لیے نازل کیا گیا ہے اور کسی خاص زمانے سے مخصوص
نہیں ہے۔ اگر اس کلام الہی میں کسی کی مدح و ثنا کی جائے تو وہ مدح و ثنا کسی خاص زمانے سے مخصوص ہوگی یا ہمیشہ کے لیے؟ اور قرآن جس کی مدح و ثنا کرے کیا اس کے کردار میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ قرآنی سند جذبات اور رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں ہے، قرآنی سند حقائق کی بنیاد پر ہے، اور خدا جب کسی کو سند دے رہا ہے تو قیامت تک پر نظر رکھنے کے بعد سند دے رہا ہے۔ اور اگر خدا کسی کو سند دے اور کوئی اس سند کو قبول نہ کرے تو یہ توہین کس کی ہے؟ خدا کی۔ آج جس شخصیت کی شب شہادت ہے میں اس کے بارے میں چند جملے عرض کروں، آپ غور کریں۔ بہت سی آیتیں ہیں، قرآن کریم کی 3 آیتیں وہ ہیں جو باتفاق مفسرین اہل بیت کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ میرا اس سے کوئی مطلب نہیں کہ اس میں بقیہ شامل ہے یا شامل نہیں ہے، لیکن اہل بیت اس میں ضرور بالضرور شامل ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت اہل بیت کو اسے نکال نہیں سکتی۔ ایک آیت تطہیر، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں اس آیت کی بغیر تفصیل میں نہیں آنا چاہتا، لیکن یہ آیت بتا رہی ہے کہ خدا بند عالم نے اہل بیت کی طہارت کا اعلان کیا ہے۔ آپ غور کریں، اعلان اس چیز کا کیا جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ خدا نے اہل بیت کو پاک نہیں کیا ہے، پاک تھے۔ آیت تطہیر میں پاکیزگی کا اعلان کیا ہے، آیت تطہیر میں پاکیزگی کا اعلان کیا ہے۔ اور خدا جس کو پاک رکھے کیا اس پر کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ ان اہل بیت میں جب یہ آیت تطہیر نازل ہوئی تو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا اور چادر نیچے جمع کیا۔ یہ آیت تطہیر میدان میں نہیں اتری، آیت تطہیر گھر میں اتری، اور گھر میں بھی چادر کے نیچے اتری، چادر کے نیچے اتری۔ جب چادر کون کون تھے بذات تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، علی تھے، جناب زہرا تھی، امام حسن تھے، امام حسین تھے، اور پیغمبر نے چادر کا کونا پکڑ کے فرمایا ہؤلاء اہل بیت، یہ ہیں میرے اہل بیت۔ تو جب تطہیر نازل ہو رہی تھی تو پیغمبر نے چادر میں لکاٹ کر کے بتا دیا، اس لیے چادر میں رکھا، اگر چادر میں نہ رکھے ہوتے تو گھر کے بقیہ لوگ بھی شامل ہو گئے ہوتے۔ آپ غور کریں، خدا نے انتظام کیا، خدا نے قرآن کو 2 دفتیوں کے درمیان رکھا تاکہ کوئی سورہ اضافہ نہ ہو سکے، آیت تطہیر کو چادروں میں رکھا تاکہ کوئی دوسرا اس کے اندر آ نہ سکے۔ اور اس موقع پر میرے استاد مرحوم مولانا وسیع احمد صاحب فرمایا کرتے تھے، اہلیہ ہونا اور ہے، اہل بیت ہونا اور ہے۔ سالباز میں بر محمد وال۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اہل بیت کی طہارت کا اعلان قرآن نے کیا نہیں کیا؟ اس اہل بیت میں امام حسن مجتبی شامل ہے یا نہیں؟ شامل ہے نا؟ اگر
تو اعلان کیا ہو رہا ہے؟ طہارت کا. جھوٹ نجاست ہے یا نہیں؟ جس کو خدا پاک قرار دے کیا وہ کبھی بھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ اگر خدا کسی کی طہارت کا اعلان کر رہا ہے تو کیا زندگی میں کبھی وہ غلط بیانی کر سکتا ہے؟ وہ غلط گواہی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا نا. تو آئے تطہیر جہاں بقیہ طہارت کا اعلان کر رہی ہے وہ ان اہل بیت کی صداقت کا بھی تو اعلان کر رہی ہے. بقیہ مجھے تفسیر میں نہیں جانا، خالی ایک بات کے گزارنا چاہتا تھا کہ منزل تک پہنچ جاؤں. تو آئے تطہیر اہل بیت کی طہارت کا اعلان کر رہی ہے. اس آیت تطہیر میں کس کے بارے میں؟ امام حسن کے بارے میں. تو یہ آیت تطہیر امام حسن کی فضیلت ہے یا نہیں؟ فضیلت ہے یا نہیں؟ اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. دوسری بات آپ لیں پھر جو میں کہنا چاہتا ہوں، آیا مباہلہ. قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. سارے لوگ کہتے ہیں یہاں ابنانا سے مراد حسن حسین ہے. یہ لوگ گئے کس لیے تھے؟ پیغمبر نے کہا کہ بلا لاؤ، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ اپنے بیٹوں کو، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ ہم اپنے نفسوں کو، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ اپنی عورتوں کو بلائیں. اور یہاں بھی آپ قرآن کی باریکی دیکھیں. قرآن کے اندر تو ابنانا و ابناکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. قرآن نے نسانا عورت ہے نا، اس کو دو کے درمیان رکھا ہے نہیں رکھا ہے. ایک طرف ابنانا رکھا ہے، ایک طرف انفسنا رکھا ہے. خدا نے قرآن میں ذکر کرتے وقت بھی اس عورت کو بے پردہ نہیں رکھا ہے. قرآن میں بھی ذکر کرتے وقت ایک طرف ابنانا کا پہرا رکھا ہے اور ایک طرف انفسنا کا پردہ رکھا ہے. تو جو خدا اپنے قرآن میں نسانا کو دو پردوں کے درمیان ذکر کرے، کیا وہ عورتوں کو رنگے سر سڑک پر دیکھنا گوارا کرے گا؟ جو ذکر کرنے میں اتنا احتیاط کر رہا ہے. اور یہاں بھی افضل اہل بیت سے مراد کون ہے؟ ابنانا سے مراد کون ہے؟ اور ایک جملہ کہہ کے میں بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں. اس سے پہلے نصارائے نجران سے پیغمبر سے گفتگو ہو رہی تھی نہیں ہو رہی تھی؟ پیغمبر نے ساری دلیلیں دی تھی نہیں دی تھی؟ دی تھی نا. لیکن ہار ماری تھی نا عیسائیوں نے. پیغمبر دلیل میں کچھ کمی تھی، کوئی کوتاہی تھی، بیان میں معاذ اللہ کچھ نہیں تھی. نہیں، ساری دلیلیں تھی نہ تھی. اور مسلسل دلیلوں پر دلیلیں پیغمبر دے رہے تھے، آیتیں پڑھ رہے تھے، لیکن عیسائی ہار نہیں مان رہے تھے. جب اہل بیت کو لے کے گئے تو کیا ہوا؟ ایک بات بھی نہیں کہی، خالی چہرے دیکھے اور ہاتھ مان لی. خالی چہرے دیکھے اور ہار مان لی. عزیزو غور کریں آپ، کل بھی عیسائیوں کو ہار اسی وقت ملی جب اہل بیت کا سہارا ملا. میں تفصیل میں ذات جسارت نہیں کرنا چاہتا. آج بھی دنیا اس وقت تک ان لوگوں سے ہارتی رہے گی جب تک اہل بیت کے دروازے سے دور رہے گی. اگر دنیا کو ان طاقتوں پر فتح پانا ہے تو اہل بیت کے دروازے پر آنا پڑے گا. اس کے علاوہ اور آپ غور کریں، میں تھوڑی بات عرض کروں. مباہلے میں عیسائیوں سے مقابلہ تھا، خیبر میں یہودیوں سے مقابلہ تھا. وہاں بھی سب ہارتے رہے، جب علی گئے تو جیت کر کے آئے. یہاں بھی ہار نہیں مانی جب تک اہل بیت کو نہیں دیکھا. تو ان دو طاقتوں سے اس وقت تک فتح نہیں ملے گی جب تک اہل بیت کے دروازے پر لوگ
آئیں گے نہیں. اسی لیے خدا نے آخری علی کو چھپا کے رکھا ہے. تو اپنی کوشش کر لو، جب ہمارا وقت آئے گا تو ہم علی کو بیچ کے سب پر فتح عطا کر دیں گے. صلوات میں محمد والے. ایک اور اس موبائلے میں تھا کیا کام آؤ کیا کریں ہم؟ لعنت بھیجے کس پر؟ جھوٹوں پر. تو جو موبائلے میں گئے تھے وہ قرآن کے اعتبار سے سچے تھے یا نہیں تھے؟ آئے تطہیر آئے مباہلہ نے امام حسن اور امام حسین کی طہارت اور صداقت کی سند دی یا نہیں دی؟ مجھے تفسیر میں نہیں آنا، چھوٹا بات ہے کہ آئے تطہیر نے امام حسن اور امام حسین کی صداقت کی سند دی یا نہیں دی. یہ آیت انہی کی شان میں نازل ہوئی. آئے تطہیر کے بھی مصداق یہی ہے اور آئے مباہلہ کی بھی مصداق یہی ہے. اگر کوئی اس وقت قرآن کی کسی آیت کو جھٹلائے تو آپ کا نظریہ کیا ہوگا؟ میں سوال کر رہا ہوں آپ سے. اگر اس زمانے میں کوئی قرآن کی آیتوں کو جھٹلائے عملی طور پر تو اس کے بارے میں آپ کا فیصلہ کیا ہوگا؟ زبان سے نہ کہیں، دل میں خالی سوچ لیجئے. اگر کوئی قرآن کی آیت کو جھٹلائے تو آپ کا فیصلہ، آپ کا نظریہ اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ آئے تطہیر نے بھی صداقت کی سند دی ہے اور آئے مباہلہ نے بھی صداقت کی سند دی ہے. اب اگر کوئی ان دو بچوں کی گواہی کو فدق کے مقابلے پر جھٹلائے تو یہ گواہی جھٹلائی جا رہی ہے یا قرآن کی تکذیب ہو رہی ہے؟ کس کو جھٹلایا جا رہا ہے؟ اگر کوئی حکومت کسی کو سفیر بنا کے بھیجے، آپ حضرت صلوات بھیج کے تھوڑا سا آگے آ جائیے، کیا کہتے ہو؟ صلوات بھیجتے رہیے، آگے آتے جائیں، جگہ بنتی جائے گی. میں آپ کو صلوات کا قصہ سنا دوں، اس کے بعد تمام کروں. آپ کیا کہتے ہیں کہ صلوات میں تاثیر کیا ہے؟ کربلا آپ لوگ گئے نا؟ حرم کے دروازے دیکھے نہیں دیکھے؟ حرم میں کتنے دروازے ہیں؟ چند دروازے ہیں. آپ مکے بھی گئے ہیں، رمی بھی آپ نے کی ہوگی. کھلا میدان ہے، میدان نہیں ہے، لیکن اس میدان میں کتنے لوگ دب کے مرتے ہیں، اور یہاں دروازے میں کوئی نہیں مرتا. وجہ کیا ہے؟ جب مجمع بھر جاتا ہے صلوات پڑھ دیتے ہیں، مجمع جگہ خود بخود پیدا ہو جاتی ہے. آپ غور کریں، وہاں صلوات نہیں بھیجی جاتی، لہذا کچل جاتے ہیں. یہاں صلوات بھیجی جاتی ہے، جگہ خود بخود وسیع ہوتی چلی جاتی ہے. اس لیے کہ زمین اہل بیت کی ہے، یہ اہل بیت والوں کو جگہ دینے میں خوشی محسوس کرتی ہے. تو آپ غور کریں، میں سیدھا مسئلہ آپ سے پوچھ رہا ہوں، کسی پر طنز نہیں ہے، کسی پر جملہ نہیں ہے، کہ آیا قرآن نے آیا تطہیر میں اور آیا مباہلہ میں اہل بیت کی صداقت کی ضمانت لی یا نہیں لی؟ پیغمبر اکرم نے ان دونوں بچوں کو جوانان جنت کا سردار قرار دیا یا نہیں دیا؟
جوانان نے جنت کا سردار قرار دینے کا مطلب کیا ہے؟ جنت دنیا کی طرح نہیں ہے. دنیا میں تو آپ جس کو چاہیے بڑھا دیجئے. بزرگوں کے بقول دنیا میں حکومت صورت کی ہے. آپ کی صورت اچھی ہے، آپ کے بدن پر لباس اچھا ہے، آپ کی گاڑی اچھی ہے، آپ کا بنگلہ اچھا ہے، آپ کی حیثیت اچھی ہے تو آپ بہت بڑے ہیں. آپ ہیں اسے ایک صاحب گئے تھے، ایک بہت پڑھا لکھا آدمی ایک مسجد میں گیا، کسی نے اس کو لفٹ ہی نہیں دی. دوسرے دن گیا، اس نے ایک بڑا سا ماما خریدا اور اچھے سے ابا خریدی، عمدہ سے انگوٹھی پہنی، ابا پہن کے مسجد میں آئے. جیسے مسجد گیا، سرکار بسم اللہ، کوئی یہ ہاتھ دھو رہا ہے، کوئی وہ ہاتھ پکڑ رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی کر رہا ہے. کیونکہ سرکار آج ہمارے کے یہاں، کل پرسوں ان کے یہاں، لوگ ان کے یہاں دعوت. تو ایک آدمی ان کو اپنے کیا دعوت دی، لایا تو دعوت کھائی. جب وہ دعوت بیٹھے تو سب سالن لایا، تو انہوں نے ابا نکالی، اس کو سالن ڈبویا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ بھیا اسی کو تو آپ نے دعوت دی ہے، ورنہ میں تو کئی دن سے مسجد میں آ رہا تھا. میں تو کئی دن سے مسجد میں، آپ پوچھ بھی نہیں رہے تھے. آج جب میں اچھا کپڑا پہن گیا تھا تو آپ نے اگر مجھے دعوت دی تو کل دعوت دی ہوتی، لیکن آج آپ نے کپڑے کو دعوت دی ہے نا. تو دنیا میں مسئلہ صورت کا ہے، جنت میں مسئلہ سیرت کا ہے. جنت میں مسئلہ سیرت کا ہے. جنت میں وہی بلند ہوگا جس کی سیرت سب سے زیادہ ہوگی. جنت میں پارٹی بازی نہیں ہے. جنت میں درجہ اسی کو ملے گا جس کا کردار اور جس کا ایمان سب سے اوپر ہوگا. اور جنت میں جانے والے کون لوگ ہیں؟ ہمارے جیسے گناہگار نہیں ہیں. ہم لوگ جائیں گے، نہیں جانا والے کتنا پٹ پٹا کے جائیں گے، کہاں جائیں گے کچھ پتہ نہیں، کیا کہتے ہیں بغیر حساب جائیں گے. یا جو ہمارے وجود میں گناہوں کا زنگ لگا ہوا ہے تو مدتوں جہنم میں جلائے جائیں گے تاکہ زنگ چھوٹے تو جائیں گے، کیونکہ جنت میں گندی چیز نہیں جائے گی. آپ یقین جانیے جنت میں گندگی جانے والی نہیں. جب تک ہم کو خدا پاک نہیں کر لے گا جنت پہ لے نہیں جائے گا، اور وہاں کوئی سفارش چلنے والی نہیں ہے. تو جنت میں کون کون ہوگا؟ انبیاء ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اولین پیغمبر ہوں گے نہیں ہوں گے؟ مقربان بارگاہی ہوں گے نہیں ہوں گے؟ تو جہاں انبیاء ہیں، مرسلین ہیں، مقربان بارگاہی ہیں، اگر کوئی ان کا سردار بن رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا ایمان انبیاء سے بلند ہے، اس کا کردار انبیاء سے بلند ہے. کیونکہ اگر جنت میں کوئی بھی ایسا ہو جس کا کردار حسن حسین سے بلند ہو تو حسن حسین اس کے سردار نہیں ہو سکتے. اسے پیغمبر نے فرمایا حسن حسین جنت کے سردار ہیں لیکن ان کے والدین ان سے بہتر ہیں. یعنی حسن حسین کو سرداری رسول اللہ جناب زہرا علیہ السلام پر حاصل نہیں ہے. یہ رسول اللہ کو اپنے کو اور علی و فاطمہ کو خارج کرنے کا مطلب یہ بقیہ جتنے ہیں ان سب پر ان دو شہزادوں کو سرداری حاصل ہے. یعنی ان دو شہزادوں کا، دو اماموں کا ایمان ان سب سے بلند ہے. ایمان، عمل، کردار سب سے بلند ہے، تب تو جنت کی سرداری ملی. تو جس کا کردار انبیاء سے بلند ہو اور جس کے کردار کی بلندی کی ضمانت رسول اللہ نے لی ہو، اگر کوئی اس کی گواہی کو جھٹلا رہا ہے تو کس کی توہین ہو رہی ہے؟ اس لیے کہا کہ دیکھو روایتیں نقل کرنے کے ساتھ ساتھ روایتیں پڑھنا بھی سیکھو، روایتیں سمجھنا سیکھو. روایتوں میں ہے کیا؟ حسن حسین ہیں کون؟ جوانان جنت کے سردار. اب لوگوں کو بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اپنوں کو بھی شامل کریں، تو انہوں نے نئی نئی حدیثیں گھڑی.
جب پیغمبر نے فرمایا علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں، تو کہا کہ علی دروازہ ہیں، فلاں اس کی دیواریں ہیں، فلاں اس کی چھت ہیں، فلاں اس کا پرنالہ ہے۔ آپ بتائیں، بات کے لوگوں نے کرتے ہیں، کر رہے ہیں، سب کی حسرت ہوتی ہے، نکال کے لے کے آ جائیں، لیکن آپ بتائیں یونیورسٹی جب ہوتی ہے تو اس میں علم کا مسئلہ ہوتا ہے یا دیواریں ہوتی ہیں؟ اور دیواریں وہاں ہوتی ہیں جہاں چیز محدود ہو، لامحدود کو دیواریں نہیں ہوتی۔ علم پیغمبر کے لیے دیواریں وہی کھڑا کر سکتے ہیں جو علم پیغمبر کو محدود سمجھتے ہیں، جو علم پیغمبر کو محدود سمجھتے ہیں، اور جو قرآن پر یقین رکھتا، قرآن کہتا ہے اس میں ہر خوشک و تر موجود ہے۔ جب قرآن لامحدود ہے تو قرآن کے لانے والے کا علم بھی لامحدود ہے، اور لامحدود چیزوں کو دیواروں سے گھیرا نہیں جا سکتا۔ ایک روایتیں بنائی، تو یہ روایت بنائی کہ پیغمبر شہر ہیں، فلاں دروازہ ہیں، علی دروازہ ہیں، فلاں دیوار ہیں، فلاں پوچھا، لیکن دیوار ہوتی نہیں ہے۔ جب پیغمبر نے یہ فرمایا کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، تو کہا جو یہ جنت کے سردار ہیں، فلاں فلاں بوڑھوں کے سردار ہیں۔ اب ہم اینک لگا کے جنت میں بوڑھوں کو ڈھونڈتے رہے، بوڑھے ہیں کہاں پر؟ پیغمبر کے سامنے ایک بڑھیا آئی، پیغمبر نے کہا جنت میں بڑھیا نہیں جائے گی۔ اب وہ رونے لگی، مولا کے پاس آئی کہ کیوں رو رہے؟ کہتے پیغمبر نے کہتے بڑھیا جائے گی نہیں، اب میں کیا کروں؟ میرے پیغمبر نے کہتے بڑھیا نہیں جائے گی، میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو بھائی کہا کہ بڑھیا جائے گی نہیں، لیکن بڑھیا جوان بن کے جائے گی۔ جنت میں کوئی بوڑھا اور جا کے کرے گا کیا؟ بوڑھا اگر بوڑھا چلا جائے، نہ اس کے دانت ہے، نہ پھل کھا سکتا ہے، نہ گوشت کھا سکتا ہے، نہ پرندہ کھا سکتا ہے، نہ حوروں کو استعمال کر سکتا ہے، جا کے کرے گا کیا؟ یہ خدا بندہ بوڑھوں کو جا کر کے کوئی شوکیس میں سجا کے تھوڑی رکھے گا نا بھائی۔ جنت میں کھانا ہے، پینا ہے، یہاں تو کھانا بھی نہیں کھائے، دانت بھی نہیں ہے، تو وہاں گوشت ملے گا، یہ ملے گا، وہ ملے گا، تو کیا کریں گے؟ ان کا گوشت رکھا تو ہم نے کھا نہیں سکتے، تو بوڑھوں کو وہاں گزر نہیں ہے۔ تو جنت میں بوڑھوں کا گزر ہے ہی نہیں۔ اب جہاں بوڑھے ہوں گے وہاں کی سرداری ملے گی۔ صلوات بے بر محمد والے ہوں۔ جنت میں کوئی بوڑھا جو بھی جائے گا وہ جوان بن کے جائے گا۔ اور آپ یقین جانے، میں آپ سے بیچ بات کر رہا ہوں، ہم اس بدن کے ساتھ تو جنت میں جانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ ہمارا یہ بدن دے کر کے تھوڑے ہم کو لفٹ بھی نہیں دیں گے۔ وہاں ہم جائیں گے تو ویسے ہی دولہا بنا کے لے جائیں گے، ہم کو سجایا جائے گا، جوان بنایا جائے گا، ایک ایک کی طاقتیں بڑھائی جائیں گی، تو ہم جنت میں جائیں گے۔ بہرحال جنت جگہ ہے جوانوں کی، اس لیے پیغمبر حسن حسین جوانوں کے سردار ہیں۔ اب بقیہ بوڑھے جہاں ہوں گے وہاں کی سرداری ڈھونڈی، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارا کوئی رابطہ جہنم سے نہیں ہے، اس لیے ہم نے کسی جہنمی کو دوست رکھا ہی نہیں ہے۔ ہم نے جن سے تعلق رکھا، علی وہ ہیں جو جنت کو تقسیم کرنے والے، زہرا وہ ہیں جو عورتوں کی سردار ہیں، حسن حسین میں جو جوانوں کے سردار ہیں۔ ہمارے جتنے رہبر ہیں سب کا رابطہ جنت سے ہے۔ لہذا جو ہمارا رابطہ سب جوانوں سے ہے، جنت والوں سے ہے، تو جو علی کی محبت میں مر جائے اس کو جنت ملے گی، جو فاطمہ زہرا کی زیارت کرے اس کو جنت ملے گی، جو حسین پہ آنسو بھائے اس کو جنت ملے گی۔ تو ہمارے کیا تو جنت کی مارکیٹ کھلی ہوئی ہے۔ دیکھیں ہم نے ان سے رابطہ رکھا ہے جن کے کی جنت یقینی ہے۔
تو میں یہ عرض کر رہا تھا جب امام حسن جوانان جنت کے سردار ہیں اور اس بھی بڑی درجت دی گئی ہے تو ان کی گواہی کو رد کرنا کیا کام ہے؟ لوگوں نے کیا نہیں کیا؟ قرآن نے تیسری آیت کیا لکھی کہ قل لا اسألکم اجرا الا میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا محبت اپنے قرابت داروں کی مودت کے. ان قرابت داروں امام حسن ہے یا نہیں ہے؟ آپ غور کریں امام حسن ہیں یا نہیں ہے. اگر ہے تو ان سے محبت کرنا چاہیے، زہر دینا چاہیے تھا. اس تذکرے کو وہیں پر چھوڑتا ہوں، باقی آپ کو فیصلہ کر لیجیے گا کہ امام حسن کو جھٹلانا اور ان کی گواہی کو نہ ماننا صرف فدق تک منحصر نہیں ہے، یہ سلسلہ بڑے دور تک جاتا ہے. اور ہم امامت کے موضوع پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں، کسی سے بغض و عداوت نہیں رکھتے، لیکن امامت کے موضوع پر ہم اور اہل بیت کے موضوع پر ہم کسی سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور جس دل میں ہم نے اہل بیت کو بٹھایا ہے اس میں ہم کسی کو ذرہ برابر جگہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے دل میں جگہ خالی ہو تو بچھائے نا. محبت اہل بیت اتنی ہمارا دل خود ہی چھوٹا پڑ رہا ہے تو دوسرے کو کہاں سے بٹھائیں گے؟ آپ غور کریں لوگوں نے کیا کیا. یہ ایک بادشاہ نے اپنا آدمی بھیجا تھا سوال کر لیں تھے اور اس کا جواب مانگا تھا. ان کے پاس تو کوئی جواب تھا نہیں. آئے کہاں کے اوپر؟ باب مسجد علم کے اوپر. تو شام سے ایک آدمی بھیجا مدینے کہ جاؤ اور علی سے اس کا جواب لے کر کے آؤ. اور میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے کل دشمن ہونے کے باوجود ان کو اپنی علمی تشنگی صرف اہل بیت کے دروازے پر بوجھتی ہوئی نصیب آئی اور ان کو اہل بیت کے دروازے پر آنا پڑا اس بنا پر کہ اہل بیت علم کے میدان میں اتنی بلندی پر تھے کہ دشمنوں کو ان کے دروازے پر سر جھکانا پڑا. میری گزارش اپنے نوجوانوں سے ایسی ہے کہ آپ بھی علم کے میدان میں اتنے بلند ہو جائیں کہ ہزار تعصب کے باوجود انہیں آپ کے دروازے پر آ کر کے آپ کی بھیک مانگنا پڑے. آپ ہاتھ نہ پھیلائیں، اتنے ماہر بنے کہ وہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. سارے تعصب کے باوجود وہ آپ کی خدمتیں لینے کے لیے آپ کی شرطوں پر تیار ہوں. یہ اہل بیت کا پیغام ہے کہ اگر ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو ہمیں علم کے میدان میں اونچا ہونا چاہیے. ہم سے زیادہ اونچا کوئی نہیں ہونا، اور جس ادارے میں ہم ہوں ہم سے بڑھ کے کوئی ایماندار نہیں ہونا چاہیے. اور ایسا رہے کہ ہمارا کوئی ریپلیسمنٹ ممکن نہ ہو. جس طرح سے علی کا کوئی جواب ممکن نہیں، حسن کا کوئی جواب ممکن نہیں، حسین کا کوئی جواب ممکن نہیں، اسی طرح سے ان کے چاہنے والوں کا بھی جواب ممکن نہ ہو. ہم اس منزل پر آئیں. یہ بے چھوٹا سا پیغام اگر آپ جوانوں تک پہنچ جائے، اور اگر آپ کو یہ کام کرنا ہے تو آپ کو ان چھوٹے بچوں سے شروع کرنا ہے. صرف بات میں بات نکلی ہے، میں کہتا ہوں کہ بات اگر آپ کو چیمپئن بنانا ہے تو چھوٹے بچوں سے شروع کرنا ہے. میں آج کل جو کھیل کا میدان کہتا ہوں کہ آج جو فٹ بال کے میدان میں جو چیمپئن بنتے ہیں تو 2 سال میں بن جاتے ہیں کیا؟ اگر آپ نے فٹ بال کے میچ دیکھے ہوں تو اس میں جب کھلاڑی اترتے ہیں تو اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے جاتے ہیں. یہ چھوٹے بچے کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ ہوتے ہیں جو اکیڈمی میں کام کرنے والے ہیں. تو ان چھوٹے بچوں پر زور پر سرمایہ لگایا جاتا ہے تو کل جا کر کے 10 سال کے بعد یہ کامیاب ہوتے ہیں. تو اگر کھلاڑیوں کو اپنا چیمپئن بنانے کے لیے بچپنے سے توجہ کی ضرورت ہے تو ہمیں بھی علمی میدان میں اپنے بچوں کو اعلیٰ بنانے کے لیے بچپنے سے توجہ کی ضرورت ہے.
یہ مت کہیں ابھی بچہ ہے، یہی بچہ وہ ہے جو کل بڑا بن سکتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی اس پر توجہ نہیں دی تو کل نہیں بڑھے گا۔ یہ ان بچوں پر ابھی سے توجہ دیجیے اور اتنا بنائیے کہ بچے واقعاً کب نکل جائے، اور ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دیجیے تم کو بڑا بننا ہے، بڑا بننا ہے، بڑا بننا ہے، بڑا بننا ہے۔ یہ ڈالیں گے تو آپ کام چلے گا۔ خیر وہ شاہ امام کے پاس آیا، کہا میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام نے کہا میرے بچوں کو بلاؤ، حسن حسین کو، محمد حنفیہ کو، ان سے سوال کر لو۔ کہ یہ حسن حسین یہ فرزند رسول ہیں، یہ محمد حنفیہ میرے بیٹے ہیں، تو جس سے چاہ پوچھ لو۔ تو شامی نے کہا کہ میں امام حسن سے پوچھنا چاہتا ہوں، تفصیل زیادہ ہے۔ اس نے پوچھا یہ بتائیے حق و باطل میں کتنا فاصلہ ہے؟ کیا 4 انگل کا؟ جتنا فاصلہ آنکھ اور کان میں ہے۔ جو دیکھو وہ حق ہے، جو سنو وہ باطل ہے۔ آسمان و زمین کا کتنا کا فاصلہ ہے؟ کہ جتنا مظلوم کی آہ میں فاصلہ ہے۔ مظلوم کی آہ دل سے نکلتی آسمان تک پہنچتی ہے۔ کہ مشرق و مغرب میں کتنا فاصلہ ہے؟ کہ جتنا سورج کے نکلنے میں اور ڈوبنے میں فاصلہ ہے۔ اس کے بعد باقی سب چیزیں پوچھی کہ وہ بتائیں وہ 10 چیزیں کون ہیں جن میں ہر ایک دوسرے زیادہ طاقتور ہے۔ کہ 10 چیزیں وہ کون ہیں جس میں ہر ایک دوسرے زیادہ قوی و طاقتور ہے۔ تو امام نے کیا فرمایا؟ وہ 10 چیزیں وہ ہیں جو سب سے خداوند عالم نے سب سے مضبوط پتھر پیدا کیا، سب سے مضبوط پتھر پیدا کیا۔ پتھر سے مضبوط لوہا ہے جو پتھر کو توڑ دیتا ہے۔ سب سے مضبوط پتھر ہے، پتھر سے مضبوط وہ لوہا ہے جو پتھر کو توڑ دیتا ہے۔ کہ لوہے سے مضبوط کیا ہے؟ کہ وہ آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ پتھر سے مضبوط لوہا وہ پتھر کو توڑ دیتا ہے، لوہے سے مضبوط طاقتور آگ جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ کہ آگ سے زیادہ طاقتور کون؟ کہ وہ پانی جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ آگ سے زیادہ مضبوط کون؟ کہ وہ پانی جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ کہ پانی سے مضبوط کون؟ کہ وہ ہوا جو پانی کو لے کے چلتی ہے، جو پانی کو لے کے چلتی ہے۔ کہ ہوا سے مضبوط کون؟ کہ وہ ملک جس کے اشارے پر ہوا چلتی ہے۔ کہ اس ملک سے زیادہ مضبوط کون؟ کہ وہ ملک الموت جو اس ملک کو موت دے گا۔ کہ ملک الموت سے مضبوط کون؟ کہ وہ موت جو ملک الموت کو بھی آئے گی۔ کہ موت سے مضبوط کون؟ کہ اللہ۔ تو اللہ سے زیادہ مضبوط کوئی نہیں ہے۔ تو جو اللہ سے مربوط ہوتا ہے اس سے زیادہ مضبوط کوئی ہوتا نہیں ہے۔ اگر ہم مضبوط ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ سے رابطہ رکھنا چاہیے۔ روم کے پاس بھیجا تو اس نے کہا یہ جواب تمہارا نہیں ہے، یہ جواب کسی اور کا ہے۔ ایسے زیادہ مجھے باتیں نہیں کرنا ہے، میں بات تمام آپ غور کریں۔ امام حسن، یہ تو آپ نے ان کے فضائل سنے، مظلومی بھی دیکھیں آپ۔ ایک امام حسن کی مظلومی وہ ہے جو شہادت کی منزل تک جاتی ہے، اور ایک مظلومی وہ ہے جو صلح کی منزل تک آتی ہے۔ اور یہاں سے ہم کو ایک بہت بڑے سوال کا جواب ملتا ہے کہ آج ہمارے امام کے ظہور میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے۔ امام حسن کے لشکر میں کتنے لوگ تھے؟ اچھے ہزاروں کی تعداد تھی۔ جب صبح کی نماز کا وقت آیا تو جو لشکر امام حسن نے بھیجا تھا
تو زمانے کا دستور تھا، جو رئیس لشکر ہوتا تھا، جو سردار لشکر ہوتا تھا، وہ جماعت کی نماز پڑھاتا تھا. جب صبح کے وقت کا نماز کا وقت آیا، مصلی پر لوگ جمع ہوئے اور اذان ہو گئی، اقامت کہنے کی نوبت آئی، لوگ سردار کے کمرے میں گئے، خیمے میں گئے، دیکھا جناب تو موجود نہیں ہے. جناب تو ہزاروں درہم لے کر کے معاویہ کے پاس چلے گئے. مسئلہ اس کے جانے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کبھی بھی کسی کو بہکا سکتی ہے. ہم کوئی گارنٹی لے کے نہیں آئے. امام حسن کی موجودگی میں ان کے رشتہ دار، ان کے ساتھ رہنے والے، اٹھنے والے، بیٹھنے والے، جب پیسے کی بنا پر حسن کو چھوڑ کے چلے گئے اور دنیا کی محبت میں وہاں چلے گئے، تو ہم کوئی گارنٹی لے کے آئے کیا؟ ایسا نہ ہو کہ ہمیں دنیا کی محبت بھی حق سے دور کر دے. تو وہ چلے گئے. دوسرے لوگوں نے کیا کام کیا؟ معاویہ کو خط لکھا کہ تم حملہ کرو، ہم امام حسن کو گرفتار کر کے تمہارے حوالے کر دیں گے. معاویہ نے پورا خط امام کو بھیج دیا، آپ کے ساتھی کون کون ہوں گے دیکھ تو لیجئے. کچھ لوگ اور آگے بڑھے، امام رضا امام حسن کا مسلح چھین لیا. کچھ لوگ اور آگے بڑھے، امام حسن کے اوپر تلوار سے وار کیا. یہ کون لوگ تھے؟ یہ مخالف فوج کے لوگ نہیں تھے، یہ اپنی فوج کے لوگ تھے. اگر ان لوگوں نے بے وفائی نہ کی ہوتی تو امام حسن کبھی سلو نہیں کرتے. سلو کی اپنے لوگوں کی بے وفائی کی بنا پر. لوگ ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، راستے سے ہٹ گئے، امام پر ہجوم کرنے لگے. ایسا نہ ہو کل آنے والا غیبت سے نکلے اور ہم مصلحتوں کا شکار ہو کر کے ان کو تنہا چھوڑ دیں. لہذا آنے والا کیوں نہیں آ رہا ہے؟ وہ دیکھ رہا ہے کہ کتنے ہیں جو میری محبت میں ثابت قدم رہیں گے. اب غور کریں، میں تفسیر میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود امامت ہوتی ہے. امامت ہوتی ہے. اور وہ روش جو علیہ السلام اختیار کی، امام حسن نے وہی روش اختیار کی. جب شورا میں علی علیہ السلام کے سامنے خلافت پیش کی گئی تو یہ شرط رکھی گئی کہ علی قرآن پر، سنت رسول پر اور بقیہ لوگوں کی سنت پر عمل کریں گے. تو مولا نے کیا فرمایا؟ میں قرآن پر عمل کروں گا، سنت پر عمل کروں، بقیہ کسی چیز پر عمل نہیں کروں گا. تو شورا میں شرط کیا تھی کہ دوسروں کی سنت پر بھی عمل کرنا پڑے گا. علی نے انکار کیا کہ میں عمل نہیں کروں گا. حسن نے اسی شرط کا پابند بنایا یا نہیں بنایا؟ جب امام حسن نے شرط شروع لکھی کہ معاویہ قرآن و سنت پر عمل کرے گا، تو جو انکار شورا میں ہو چکا تھا وہی اقرار حسن نے اپنی تلوار سے لیا یا نہیں لیا؟ باپ کے مشن کو پورا کرایا نہیں کرایا؟ یہ معمولی کام نہیں ہے. حکومت کو کیا پابند قرآن اور سنت کا، حکومت کو کیا پابند قرآن اور سنت کا. بڑی الجھی ہوئی گتھی کس آسانی سے سلجھائی. امام حسن کی مظلومی دیکھیں، اکیلے ہیں، اور اس کے بعد مظلومی کیا ہے کہ لوگ امام حسن کے پاس آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، مومنوں کو ذلیل کرنے والے آپ پر میرا سلام. کل امام حسن پہ اعتراض ہو رہا تھا،
آج مراجع پہ اعتراض ہو رہا ہے. کل ان کی بات نہیں مانی جا رہی تھی، آج ان کی بات نہیں مانی جا رہی ہے. لیکن آپ غور کریں، تمام چیزوں کے باوجود اگر امام حسن کی سلو سے شام کے سارے نقشوں پر پانی نہ پھیرا ہوتا تو امام حسن کو زہر دینے کی بات نہیں ہوتی. امام حسن کو زہر دینے کی بات بتا رہی ہے کہ شام والے اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو سکے. اگر شام والے اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جاتے تو کبھی بھی امام حسن کو زہر نہیں دیتے. لیکن آپ غور کریں زہر کس نے دی؟ امام حسن گھر میں قید کر دیا گیا اور امام حسین کے گھر والوں نے، ان کی زوجہ نے شربت میں، پانی میں زہر ملا کے امام حسن کو پلایا. باپ کے سر پر زہر آلو تلوار لگائی گئی تھی اور بیٹے کو زہر دے کے شہید کیا گیا. جب زہر بدن میں گیا ہے نا تو پورا بدن ہرا ہو گیا تھا. شدت کی پیاس تھی اور بدن کے ایک ایک ٹکڑے کٹ رہے تھے. بدن کے ایک ایک ٹکڑے کٹ رہے تھے. امام حسین کرانے کھڑے تھے، زینب بن کلثوم کرانے کھڑی تھی، بقیہ بنی ہاشم کھڑے تھے اور امام حسن بستر پر لیٹے ہوئے تھے. اور ایک وجہ جب اور زیادہ تکلیف بڑھی تو امام حسن نے جب تش میں منہ رکھا تو زینب نے دیکھا یہ خون نہیں ہے، یہ جگر کے ٹکڑے ہیں جو گر رہے ہیں. یہ خون نہیں ہے، جگر کے ٹکڑے ہیں جو گر رہے ہیں. میں جملہ کہہ کر کے بات تھوڑی سی آگے بڑھاؤں. میں کہ مولا یہ مدینہ ہے، جب آپ کو زہر دیا گیا تھا تو پیاس لگتی تھی نا. جب بھی آپ کو پیاس لگتی ہوگی تو کوئی نہ کوئی لا کے آپ کو پانی تو دیتا ہوگا. کیونکہ زہر کے بعد پیاس بڑھ جاتی ہے. جب پیاس بڑھ رہی ہوگی تو کوئی نہ کوئی تو پانی دیتا ہوگا. عزیزو میں کہ مولا مدینہ ہے، پیاس کے بعد پانی تو مل رہا ہے. کربلا حسین ایک ایک سے کہہ رہے تھے مجھے ایک گھونٹ پانی. آپ غور حسین ایک ایک سے کہہ رہے تھے مجھے ایک گھونٹ پانی پلا دو، مجھے ایک گھونٹ پانی پلا دو، لیکن کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا. اس لیے سید سجاد فرماتے تھے میرا بابا پیاسا مارا گیا، میرا بابا پیاسا مارا گیا، بابا پیاسا مارا گیا. اس لیے فرماتے جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا میرے بابا کی پیاس کو یاد کر لینا. امام حسن موجود تھے، صبح کیسا لوگ موجود تھے. امام حسین نے جب امام حسن کے چہرے پر نظر کی تو بے پناہ آنسو نکلنے لگے. کہ بھیا کیوں رو رہے ہو؟ کہ بھائی آپ کی حالت دیکھ رہا ہوں، جگر کے ٹکڑے گر رہے ہیں، آپ کی حالت غیر ہوتی چلی جا رہی ہے، آپ کو درد بڑھتا چلا جا رہا ہے، میں آپ کو نہ رو تو کیا کروں. کہا حسین جو دن تمہارا آنے والا ہے وہ کسی کا دن نہیں ہے. کم از کم اتنا تو ہے میں آج بستر پر ہوں، میرے سامنے بہنیں موجود ہیں، بیویاں. جب تم کربلا کے میدان میں ہوگے تو تمہارے سرانے کوئی نہیں ہوگا. میں بستر پر ہوں، میرے نیچے تکیہ تو ہے، جب تمہاری نوبت آئے گی تو خاک کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اس کے بعد امام حسن نے وصیت کرنا شروع کی، قاسم کی وفات کی، سب کی وصیت کی. اور کہ بھیا جب میرا انتقال ہو جائے، میں شہید ہو جاؤں، دنیا سے چلا جاؤں تو غسل دینا، کفن دینا. اور میرا دل چاہتا ہے میں نانا کے پہلو میں لیٹوں.
یہ نانا کا ٹکڑا ہے، نانا تو جدا نہیں ہونا چاہتا، میں چاہتا نانا کے پہلو میں رکوں، لیکن اگر لوگ مجھے نانا کے پہلو میں نہ لٹنے دے تو مجھے ماں کے پہلو میں لا کے لٹا دینا۔ عزادارہ بس جملہ میں تمام کر رہا ہوں۔ جنازہ تیار کیا، لیکن اتنا کہوں گا جنازہ بنا تو حسین کی طرح سے بے گورو کفن تو پڑا نہیں رہا۔ جب جنازہ لے کے بنی ہاشم گئے ہیں اور رسول اللہ کے مزار کی طرف چلے ہیں تو وہاں سے تیر برسنے لگے۔ عزاداروں کسی کے بھی جنازے پر مرنے کے بعد تیر نہیں ڈالے جاتے، کسی کے بعد تیر نہیں ڈالے جاتے۔ جنازہ لایا گیا، تیر نکالے گئے اور اس کے بعد اب جو جنازہ بقی کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو آواز آ رہی ہوگی حسن کو میرے حوالے کر دو، حسن کو میرے حوالے کر۔ جنازہ بقی کی طرف جا رہا تھا، سیدہ فریاد کر رہی ہوگی میرا بیٹا ہے میرے حوالے کر دو، میرا بیٹا ہے میرے حوالے۔